الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرۃ وسعیها لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک دفعہ توفیق دی کہ ہم یوں اکٹھے ہو سکیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے جب اللہ ان کاموں کو جو کہ محض خالصتاً اللہ کی خاطر کیے جائیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، کنسسٹنسی عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا صرف اس کی ایک نیت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کی باتوں کی یاد دہانے کی خاطر، اللہ سے کا قرب پانے کی خاطر، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی خاطر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور the fact کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیمرہ آن کرنے کی بھی توفیق دے دے تو بہت اچھا ہو جائے، تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ میں اسکرین سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے لگے کہ میرے سامنے بندے بیٹھے ہیں میں ان سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو کیمرہ آن کر لیا کریں بھائیوں، جزاک اللہ۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ بات کرنا شروع کریں گے کہ ہم نے یہ بات تو کر لی کہ کنسسٹنسی کتنی اہم ہے اور کنسسٹنٹ ہونا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کنسسٹنسی کے لیے کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے کہ کنسسٹنسی۔ لیکن اس کنسسٹنٹ ہونے میں، دوام پانے میں، چیزوں کو اس طرح کرنے میں کہ اس میں اونچ نیچ نہ ہو، اس کو کرنے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم نے بات کی تھی کہ جو اردو کا جو لفظ ہے دشمن، وہ اپنے اندر اس چیز کا اثر رکھتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ اور ہم نے کیا بتایا تھا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ دال سے، یاد ہے کسی کو؟ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور نون سے نفس۔ تو یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسلسل ہمیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، اپنے اندر ڈرا کرتی رہتی ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ چار چیزیں اگر ہم نے ان سے بچنا ہے تو کس طرح بچیں۔ تو آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے، شاید یہ باتیں 4 سیشن میں مکمل نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر میں نے یہ باتیں جو ہیں ایک ہی گو میں کرنا شروع کر دی، اگر میں نے آج ہی دنیا کے بارے میں ساری باتیں جو میں نے کرنا چاہتا ہوں کر لی، تو شاید آپ کو ایک مزید عشاء تک میرے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے۔ تو عشاء تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بیٹھے گا، شاید بیٹھ بھی جائیں کچھ لوگ، لیکن مینٹلی پریزنٹ ہوں گے کہ نہیں پریزنٹ ہوں گے وہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو ہم اس لیے اس کو 2 سیشنز میں بریک کر دیں گے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آج کر لیں گے اور کچھ باتیں نیکسٹ ویک کر لیں گے، لیکن کوشش ہم سب نے یہی کرنی ہے کہ ہم نے کنسسٹنٹلی ان سیشنز کے ساتھ سنتے رہیں، تاکہ یہ جو بات ہم نے سٹارٹ کی ہے، جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، اس کو ہم سن سکیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ ہم جو بھی کچھ سنتے ہیں وہ ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ دنیا کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ اگر ہم دنیا کو دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا اور پہلا دشمن، یعنی بڑا تو نہیں، شاید سب سے پہلا دشمن ہے، دال ہے دشمن کے اندر دنیا، آغاز اس سے ہوتا ہے، تو یہ بات شاید سمجھنا، اگر اس کے اوپر بندہ واقعی غور کرنا شروع کرے
تو یہ ایک عجیب سی بھی بات لگتی ہے، چونکہ رہنا ہم نے اسی دنیا میں، پیدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دنیا میں کیا، ہماری دنیا کی تمام تر ضروریات جو ہماری حیا اور بقا کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام تر ضروریات بھی اسی دنیا سے ہمیں ملنی ہے. ہمارے ماں باپ بھی اسی دنیا میں، بہن بھائی بھی اسی دنیا میں، بیگم بچے بھی اسی دنیا میں، کھانے پینے کی ضروریات بھی اسی دنیا میں، سانس لینے کی سہولیات بھی اسی دنیا میں، آسائش و آرام کی تمام چیزیں بھی اسی دنیا میں. تو جب سب چیزیں ہیں ہی اسی دنیا میں، ہم آئے بھی اسی دنیا میں، دفنائے بھی اسی دنیا میں جائیں گے، تو یہ دنیا کو ہم دشمن ڈکلیئر کر دیں تو ہم تو ایک کنسسٹنٹ ہر وقت ایٹ آڈز ہوں گے، ہر وقت اپنے آپ سے ایک جنگ میں لگے ہوں گے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں. ہم مطلب بندہ شاید سائیکوٹک ہی ہو جائے کہ یا ڈپریشن میں چلا جائے کہ بھائی جس چیز میں میں نے رہنا ہے، جس چیز کے میں اندر ہوں، وہ اسی میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ میری دشمن بھی ہے. تو ایک تضاد سا نظر آتا ہے یہ بات کو ظاہراً دیکھنے میں، لیکن یہ اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ انسان کی جو ایک تھیوری آف وار ہے کہ یو کیپ یور فرینڈس کلوزر بٹ یو کیپ یور اینیمیز کلوزر ایون فردر کلوزر، یعنی کہ یو آر کلوز ٹو یور فرینڈس بٹ یو آر کلوزر ٹو یور اینیمیز، کہ آپ اپنے دوستوں کو تو قریب رکھتے ہیں لیکن آپ اپنے دشمنوں کو زیادہ قریب رکھتے ہیں. تو یہ دنیا کی جو دشمنی ہے یہ بھی ویسی ہی ہے کہ یہ ہمارے قریب تو بہت ہوتی ہے لیکن ہمیں اس سے ہر وقت اس کا سمجھ کے رہنا ہے کہ یہ ہے کیا. اور اس کی دشمنی کو، یہ دشمنی تب ہو جاتی ہے جب ہم اس کے اندر محو ہو جاتے ہیں. اور اس سے بچنے کا جو چیز بات کی جاتی ہے، اپنے آپ کو اس سے سیو کرنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے، وہ بات کی جاتی ہے دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. ترک دنیا جو ہے وہ دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا ہے. اور ترک کے لذت دنیا اگر میں کوشش میری یہی ہوگی کہ میں زیادہ سلیس اردو استعمال نہ کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اردو سے کمفرٹیبل تو ہیں، لیکن زیادہ گہری اردو ہوگی تو شاید مشکل ہو جائے. جہاں پہ کوئی مشکل لگے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں کہ تھوڑا سا ذرا ہیوی ڈیوٹی ہو رہا ہے، ہاتھ ہلکا رکھیں، تو میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کہ ہلکا کر دوں. ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیمرہ آن کرنا پڑے گا. کیمرہ آپ لوگ آن نہیں کرتے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا. تو اب لذت دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے جو لذت دنیا کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ the flavors of the world، کہ آپ کے جو دنیا کے جو مزے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے. اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے مزوں کو سمجھا جائے کہ دنیا کے مزے سے مراد کیا ہے. اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس کو لذت دنیا کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ جا رہا ہے اس کے راستے میں سامنے شیر آ گیا، اور شیر نے جب اس کو دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گیا. اب اس نے شیر سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کیا اور سامنے اس کو ایک کنواں نظر آیا. اس نے کہا میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، کہ کنویں میں چھلانگ لگاؤں گا تو مجھے شیر تو کنویں کے اندر نہیں آئے گا، تو کچھ دیر بعد شیر چلا جائے گا تو میں واپس نکل آؤں گا کنویں سے اور اپنی جان بچا لوں گا. لہٰذا اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. اب جیسے اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے نیچے دیکھا کہ کنویں کے نیچے جو ہے ایک بہت بڑا سانپ ہے. اب اس نے دیکھا کہ یہاں تو سانپ ہے، اب میں کیا کروں؟ اوپر شیر، نیچے سانپ، اب بچاؤں تو بچاؤں کیسے؟ تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار کے اوپر ایک بش سی نکلی ہوئی ہے. اس نے کہا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چھلانگ مار کے اس بش کو پکڑ لیتا ہوں، اور جب میں اس بش کو پکڑ لوں گا تو میں نہ سرفیس پہ ہوں گا کہ سانپ مجھے ڈس سکے، نہ میں کنویں سے باہر ہوں گا کہ مجھے جو ہے شیر کھا سکے. اس نے اس جو درخت ٹائپ، جو بش ٹائپ بنی ہوئی تھی، اس کو پکڑ لیا. اب اس نے بش کو پکڑا ہی تھا تو اس نے دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید رنگ کا چوہا ہے اور ایک کالے رنگ کا چوہا ہے. وہ اس بش کو اس کی روٹ سے کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ جہاں سے وہ کنویں کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے وہ اس کو وہاں سے کاٹ رہے ہیں. اس کو خیال آیا کہ یہ تو مطلب جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ انہوں نے اس کو کاٹا، بش نیچے گرے گی تو سانپ انتظار کر رہے ہیں، اوپر جاؤں گا تو شیر میاں انتظار کر رہے ہیں. تو اس کو فکر ہوئی کہ اب میں کروں کیا. ابھی وہ اسی فکر میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ بش کے اینڈ پہ جو ہے جہاں سے وہ لٹکا ہوا ہے ایک شہد کا چھتا ہے جو کہ ابینڈنڈ ہے، یعنی کہ اس پہ مکھیاں نہیں ہیں، اور اس شہد کا چھتا جو ہے وہ فل آف شہد ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر شہد ہے. تو اس نے کہا کہ چلو
جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، میں ذرا اس شہد کو تو چکھوں یہ کیسا ہے۔ اب اس نے ایک ہاتھ سے بش کو پکڑا ہوا ہے، نیچے سانپ ہے، اوپر شیر ہے، ادھر وہ بش کو کاٹ رہے ہیں، اس نے ایک ہاتھ سے جو ہے وہ شہد کو چکھا۔ اب جب اس نے شہد کو دکھا تو اس کو لگا یہ تو بہت مزیدار ہے، تو اس کو یہ فکر ہی بھول گئی کہ نیچے سانپ ہے، اوپر شیر ہے، ادھر چوہے جو ہیں وہ اس کی بش کو کاٹ رہے ہیں، وہ اس شہد کو کھانا شروع ہو گیا، شہد کو کھانا شروع ہو گیا اور بالکل باقی تمام پریشانیوں کو بھول گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال جو ہے وہ بالکل اس انسان کی سی ہے۔ وہ کس طرح کہ ملک الموت جو ہے وہ شیر کی مانند ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بس وہ ایک مقررہ وقت تک اس نے ہم تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اور قبر کا عذاب جو ہے وہ اس سانپ کی صورت میں ہمارے انتظار میں ہے کہ تم نیچے اترو تو میں تمہیں پکڑوں۔ اور یہ جو دو چوہے ہیں، ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا، یہ دن رات کی مانند ہے کہ جو زندگی کے دن رات گزرتے جا رہے ہیں یہ گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو گھاس ہے یہ وہ زندگی ہے جس کو یہ چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ جو شہد کا چھتا ہے یہ دنیا کی لذتیں ہیں جن کے لطف و اندوز میں ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ملک الموت ہمارے پیچھے ہے، قبر کا انتظار عذاب ہمارے نیچے ہے، ہماری جو زندگی ہے جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کو دن رات جو ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ تمام تر حقیقتوں کو بھول کے وہ جو تھوڑا سا چھتا ایک اینڈ پہ لگا ہوتا ہے اس کی لذتوں میں لگ جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم اس کی لذتوں میں لگ جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی جو دشمن ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ جو دنیا کو دشمن دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں غافل کر دیتی۔ اور شروع میں نے بات کی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جس سے ہر چیز میری سروائیول جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جس سے میں نے جینا ہے، جس میں نے ہر چیز اپنی پانی ہے، وہ میری دشمن بھی ہے، تو مطلب ویئر از اٹ گوئنگ ٹو بی؟ یہ لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے؟ وہ لائن ڈرا ہوتی ہے جہاں پہ یہ ضروریات ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ دنیا دشمن کب بنتی ہے؟ دنیا بائی ڈیفالٹ دشمن نہیں ہے، دنیا دشمن تب بنتی ہے جب دنیا ہمیں غافل کر دیتی ہے، جب ہم شیر کو، سانپ کو، چوہوں کو، سب کو بھول کے جو ہے شہد کے چھتے کی طرف جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں اور شہد کے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں، تب یہ دشمن بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جو حقیقت ہے وہ اس سے ہمیں غافل کر دیتی ہے۔ اور حقیقت تو ایسی ہی ہے کہ ایک دن ہے جس میں ہم نے مرنا ہے، اس کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، اور دن رات ایوری پاسنگ مومنٹ یہ کام قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب ہوگا، کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ یہ آج ہوگا، ابھی اسی لمحے ہوگا، 5 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا۔ یہ یقینی ہے کہ ہوگا، کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہماری غفلت ہمیں اس بات کو سوچنے کو ہمیں یہ دھوکہ دیتی ہے کہ شاید اس نے ہونا ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر دنیا جو ہے وہ دشمن بن جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں غافل کرنے والی چیز ہے کیا؟ یہ جو دنیا کی لذت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ تو جو بات سب سے زیادہ دنیا میں غافل کرتی ہے، دنیا کو لذیذ بناتی ہے، یا جس کے پیچھے انسان سب سے زیادہ غفلت میں پڑتا ہے، وہ مال ہے، مال کی چاہت۔ کیونکہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہوگا، منی کین بائی ایوری تھنگ، if you have it with you can get everything۔ آپ جو چاہیں آپ اس کے بعد اس سے لے سکتے ہیں، مال ہر چیز دلا دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس کہا۔ ہمارے مشائخ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مال کے لیے کہتے ہیں کہ حلال ہوا حساب و حرام ہوا وبال، کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس کا حلال ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر وہ حرام ہوگا تو وہ وبال ہوگا۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی سٹیٹ میں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہر حال میں اس نے جو ہے مشکل میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، یا تو اس کا حساب دینا پڑے گا یا اس کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ وبال سے مطلب اس کے مشکل اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غرباء جو ہیں وہ اس امت کے عمراء سے 500 سال پہلے
جنت میں داخل ہوں گے. یعنی کہ جس کے پاس اس دنیا میں مال نہیں ہے وہ دے ہیو اے ہیڈ وے آف 500 years کمپیئر ٹو جس کے پاس جو ہے بہت زیادہ مال ہے. تو جن کے پاس دنیا میں تھوڑا رزق دیا گیا اور انہوں نے صبر شکر کیا، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس کے بعد اس نے مرضی کی زندگی گزاری، اس کے لیے بہت بڑا مشکل و مصیبت ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ مال کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک فرونیت پیدا ہو جاتی ہے. مال انسان کو یہ سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں جو ہوں میں ہوں، تم جانتے نہیں ہو کہ میں ہوں کون. مال جو ہے وہ صرف لٹرل سینس میں پیسہ کی تشبیہ نہیں ہے. مال اپنے اندر ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے. مال جو ہے وہ ہر وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اتھارٹیٹیو بنا دیتی ہے. مال میں جو ہے ویلتھ بھی شامل ہے، ایز ان فزیکل مال و دولت بھی شامل ہے، بٹ بعض اوقات علم جو ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈگریاں آ جائیں، پی ایچ ڈی بن جائیں، تو ہم یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہو میں فلاں پی ایچ ڈی پروفیسر اس یونیورسٹی میں اتنے بڑے اس کا میں ڈین لگا ہوا، اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ تم ہوتے کون ہو کہ تم مجھے کوئی بات سمجھاؤ. میں تو خود اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا عالم اور فقیہ ہوں. تو جو چیز انسان کے اندر اس کی میں کو موٹی کر دیتی ہے کہ میں کوئی بچہ ہوں جو تم مجھے یہ بات سمجھانے لگے ہو، جو میں کی جو جھلک آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ خطرے کی بات ہو جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مال بھی انسان کے پاس ہو، تو اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ بات سن کے کہ شاید مال کا ہونا ہی نقصان دہ ہے. مال اللہ نے اگر دیا ہوا ہو، لیکن یہ مال انسان کے پاس اس نیت سے ہو کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، تو پھر وہ مال انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو نا دنیا کے ایک ہمارے دین کا ایک پرنسپل بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں ایکچولی بہت زیادہ پیسے اس لیے کمانا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پیسے کمانے کے بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور اس سے جو ہے میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کروں گا، اس لیے میں بہت پیسے کمانا چاہتا ہوں. تو مجھے جو ہے نا آپ مت روکا کریں کہ میں یہ جو میں ساری محنتیں کر رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے، اس سے مجھے نہ روکا جائے. بہت اچھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول فرمائے اور اس کو اس سے کہیں بڑھ کے دیں جو وہ جس نیت کے لیے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے دین کا ایک پرنسپل ہے، ہمارے دین کا ایک پرنسپل ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ہمارے دین میں جگہ جگہ یہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں کہ ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی ایسوسیٹڈ ہے ہی ہے، اور وہ اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی ان کی نیگیٹیوٹی میں نہ آئے، اس سے اثر انداز نہ ہو. ورنہ ہم جیسے کمزور لوگ تو اکثر جب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس نیگیٹیوٹی میں پھنس ہی جاتے ہیں، اس جال میں آ کے رہ ہی جاتے ہیں. تو اس لیے مال سے بچے رہنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے ایز اپوز ٹو کہ مال کی کثرت ہو جانا اور پھر اپنے اوپر اتنا یقین ہونا کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی تو میں پھر بھی اس سے بچا رہوں گا. میں اب اس بات کو تھوڑا سا آگے اور سمجھاتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھانے سے پہلے جو ہے وہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ بات ذہن میں ضرور ہمارے بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور کہ دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے. تو ترک دنیا کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو پیک کر کے بس جا کے جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور بس تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم مونک بن جائیں. ہمارے دین میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ بس یہ کہہ دیں کہ جی میں نے نہ کوئی کام کاج کرنا ہے، نہ پیسے کمانے ہیں، نہ محنت کرنی ہے، میں نے بس اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہنا ہے. یہ ہمارا دین قطعاً اس کی تعلیم نہیں دیتا. جس چیز کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ رہنا ہم نے اسی دنیا میں ہے، لیکن اس دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یعنی کہ ہم نے اس قدر اس دنیا کو پانا ہے جس سے ہماری ضروریات پوری ہو سکیں، باقی ہم نے اس کے زیادہ اس سے نہیں کرنا. اور اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ
جو کشتی ہوتی ہے وہ پانی میں ہی رہتی ہے. کشتی کو آپ لینڈ کے اوپر لے آئیں تو کشتی چلے گی کبھی؟ روڈ کے اوپر کشتی کو کس طرح چلاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی نے روڈ کے اوپر کشتی کو چلتے ہوئے؟ میں نے دیکھا ہے. پتہ ہے کس طرح چلتی ہے؟ وہ ٹرالر کے اوپر ہوتی ہے جس کے نیچے ٹائر ہوتے ہیں. وہ ٹرالر جو ہے وہ آپ کی گاڑی سے بندھا ہوتا ہے اور وہ ٹرالر چل رہا ہوتا ہے. کشتی نہیں چل رہی ہوتی، ٹرالر چل رہا ہوتا ہے. کشتی بذات خود چلتی ہے پانی کے اندر. تو ہم نے بھی جیسے کشتی نے پانی کے اندر رہ کر ہی چلنا ہوتا ہے، اس طرح ہم نے بھی دنیا کے اندر رہ کے ہی جینا ہے. لیکن جس طرح کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، اگر پانی اس کے اندر آ جائے تو کشتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح اگر دنیا ہمارے اندر آ جائے، دنیا ہمارے دل میں سما جائے، تو پھر ہم دنیا میں تباہ ہو جاتے ہیں. بس اگر یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رہنا ہم نے اسی دنیا میں ہے. دیکھ جس طرح کشتی نے رہنا پانی میں ہی ہے، لیکن وہ پانی کے سرفیس پہ رہتی ہے، کبھی پانی کو اپنے اندر نہیں آتے دے دیتی. جب کشتی کے اندر پانی آ گیا کشتی ڈوب گئی. اسی طرح جب دنیا ہمارے اندر آ گئی تو ہم اس دنیا میں ڈوب گئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کیا بتایا کہ یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالے کیسے. اس کا جو سب سے بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں کیسے، کیونکہ جب رہنا بھی دنیا میں ہے اور گزرنا بھی اسی دنیا سے ہے اور دنیا میں کمانا بھی ہے، آئسولیٹ ہو کے بھی نہیں رہنا، تو پھر دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں کیسے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں اس طرح کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں. جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے نا، یہ الٹیمیٹ تھراپی ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا ہے، اتنا ایمفسائز کیا ہے، اتنا ایمفسائز کیا ہے کہ شاید جو حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز اگر رکھی جائے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے اوور اینڈ ابو زکوٰۃ، جو کہ حقوق اللہ کے اندر بھی شاید آ جاتی ہے. اس سے اوور اینڈ ابو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بہت 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 اہمیت کا حال ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ علاج ہے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچا کے رکھنے کا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور کون خرچ کرے اللہ کی راہ میں؟ صرف وہ خرچ کرے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مال و پیسہ دیا ہے، وہ خرچ کرے؟ نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت دو قسم کی ہے. ایک بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ روز محشر جو ہے وہ قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ وہ اس دنیا کے فقراء ہوں گے. قارون کون تھا؟ قارون وہ تھا جس کے پاس اتنا مال و دولت تھی، اتنی مال و دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں باقاعدہ ایک فلیٹ میں اس کے پیچھے چلی جاتی تھیں، جو کہ اس کے ساتھ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں. اتنا اس کے پاس مال تھا. اس کی خزانوں کی چابیوں کا الگ ایک پوری کی پوری جو ہے وہ فلیٹ ہوتی تھی. اس دنیا کے فقراء، اس امت کے فقراء، یعنی کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کیوں اٹھائے جائیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے دل میں ہر وقت یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا. تو خرچ کرنے والا یعنی کہ دل میں اگر دنیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا آپ کے پاس ہو تو دنیا نقصان دہ ہے. دنیا کی خواہش کا ہر وقت ہونا، وہ بھی آپ کے اوپر چھائے رہتے رہنا، وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا دنیا کے اندر مال کا ہونا. اب یہ جو میں نے بات کہہ رہا ہوں نا کہ مال کو خرچ کرتے رہنا، اگر میں اس کو واپس لنک کروں، وہ جو میں نے بات ایگزامپل دی تھی کشتی کی، کہ جس تک پانی کشتی میں رہتی ہے، وہ رہتی تو پانی کے اوپر ہی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. تو اس میں اکثر جو اگر آپ بوٹ کے میکینکس کو دیکھیں تو وہ پانی کو ریسائیکل کرتی رہتی ہے. اگر کہیں سے پانی آئے بھی تو وہ اس پانی کو اپنے اندر سے نکالتی رہتی ہے. تو یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے، یہ بھی بالکل وہی میکینزم ہے کہ مال آ تو رہا ہے لیکن آپ خرچ کیے جا رہے ہیں، اس مال کو نکالے جا رہے ہیں. اب کون خرچ کرے؟ ہر شخص خرچ کرے، ہر شخص خرچ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی جب خوبیاں بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین ہیں کون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِّن رَبِّكُمْ
کہ اپنے رب کی طرف مغفرت پانے کے لیے جلدی کرو، مطلب جلدی کرو اپنے کی مغفرت پانے کے لیے، وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے جو کہ اتنی پھیلی ہوئی ہے جتنے کہ آسمان اور زمین، اور اعدت للمتقین، جو کہ بنائی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ متقی لوگ ہیں کون۔ پہلی بات جو ڈیفائن کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں مت پڑو، جلدی کرو، بھاگو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، جو کہ تمہیں جنت دلائے گی، وہ جنت جو کہ اتنی وسیع ہے جتنے کہ آسمان اور زمین، اور وہ بنائی گئی ہے یہ جنت متقین لوگوں کے لیے۔ اب یہ متقی لوگ کون ہیں؟ پہلی خوبی ان کی کیا بتائی؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، کشادگی میں، اور خرچ کرتے ہیں تنگی میں، یعنی کہ دونوں حالتوں میں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہر وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، ہر جو چیز وہ خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وقت ہے وہ وقت خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی انٹلیکٹ ہے وہ انٹلیکٹ خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی قابلیت ہے وہ قابلیت خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بانٹتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے بات کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے تو کسی کی مدد کر کے سڑک کراس کروا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے تو کسی کی بیمار کی جا کے تیمارداری کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز ان کے پاس ہے، جو اللہ نے دیا ہے، دیکھیں اگر مال نہ ہو تو وقت تو ہوتا ہے، اگر وقت نہ ہو تو جان تو ہوتی ہے، جان نہ ہو تو قابلیت تو ہوتی ہے، جو چیز بھی ہوتی ہے وہ خرچ کریں۔ اور کس طرح خرچ کریں؟ کرائٹیریا کیا ہے خرچ کرنے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، یا اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ یہ جو مما ہے نا، یہ بہت اہم ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ مما کہتا ہے کہ اس چیز میں سے خرچ نہ کرو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز تمہیں دی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ خود اسٹرگل کرتا ہے مال کے پرسپیکٹو سے، لیکن اس کا وقت بہت محبوب ہے۔ اب مما تحبون میں یعنی کہ جو چیز تمہیں بہت عزیز ہے وہ وقت تمہارا شامل ہو گیا، اپنے وقت میں سے کچھ خرچ کرو، جو چیز تمہارے پاس ہے تو ہم اس میں سے خرچ کرو۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات کو دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح زندگی گزاری۔ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم نے دنیا کی لذت سے بچ کے رہنا ہے تو ہم نے اس دنیا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو ہمارے پاس چیز ہے ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے۔ آپ لوگ یہاں مغرب کا وقت ہو گیا ہوگا، آپ کو جانے ہوگی، بس 5-10 منٹ اور 10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو ریپ کرتا ہوں، پھر آپ جا کے نماز پڑھ لیجئے گا۔ اتنی دیر میں ہم ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، پھر آپ اس وقت تک واپس جوائن کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیے گا دعا میں۔ 4 مثالیں میں دیتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگی سے۔ صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب دنیا میں رہ کے دنیا سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، جو چیز ہمیں محبوب ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ کو جب وہ امیر المومنین تھے تو ان کی اہلیہ کو بہت خواہش ہوئی کہ جو ہے وہ سویڈش بنائی جائے، کچھ میٹھا گھر میں تیار کیا جائے، لیکن اتنا مال تھا نہیں کہ وہ میٹھا بنائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گھر کے خرچے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیتے تھے، ان میں سے اس نے کچھ بچانا شروع کر دیا، اور کئی مہینوں کی سیونگز کے بعد انہوں نے اتنا جمع کر لیا کہ اب کچھ میٹھا بنایا جا سکے۔ جب میٹھا بنا انہوں نے خود بھی انہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی پیش کیا اور خود بھی کھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو مجھے مہینے کا خرچ دیتے تھے اس میں سے میں نے پچھلے اتنے مہینوں میں سے کچھ بچا کے اتنا بچا لیا، اب جب کہ یہ بچ گیا تو میں نے اس میں سے سویڈش بنا لی کہ ہم سویڈش کھا لیں۔ ابو بکر صدیق نے اگلے دن جا کے جو مال غنیمت میں جہاں سے ان کو خرچ ملتا تھا وہاں پہ جا کے فرمایا کہ اب آپ مجھے ہر مہینے اتنا کم دیا کریں
کیونکہ میری ضرورت اس سے کم کی ہے، میری ضرورت اس سے کم کی بھی میں پوری ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو وہ سیونگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ سیونگ جو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اب ایک دم سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، سیونگ ہی نہ کریں ہم. میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن یہ بس ذہن میں بات رکھیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنے آپ کو موقع ہی مت دیں کہ ہم کہیں پھنس جائیں اس کے اندر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میں نے واقعہ سنا دیا. سیدنا عمر، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا. تو اکثر ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ مانگا ہے تو آپ کو اس سے بہتر مل جائے. اسی طرح ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت پانی مانگ رہے ہیں تو ہم حضرت کو پانی سے کوئی چیز بہتر دے دیتے. انہوں نے شربت لا کے دے دیا. تو جب انہوں نے ان کو شربت لا کے دے دیا تو وہ رونے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو شربت دی ہے، آپ نے پانی مانگا تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے شربت لا کے دے دیا تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے دنیا کی لذتیں دنیا میں سمیٹ لی تھیں، وہ اب تمہیں مل گئیں، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے شربت دے دیا، تو بس مجھے ایسا دل میں خیال آیا کہ مجھے دنیا کی لذتیں دنیا میں ہی مل گئیں، اب میرے لیے آخرت میں کچھ نہیں. صحابہ اکرام کی کرامت یہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیتے تھے. صحابہ اکرام کی کرامت ہی یہ تھی کہ وہ اس دنیا کو دل میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے. اس دنیا سے بالکل انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا تھا. ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر سے ملنے گئے کہ کوئی معاملہ انہوں نے ڈسکس کرنا تھا. شام کا وقت تھا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام کر رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ علی تم اپنے کسی ذاتی کام سے آئے ہو یا کوئی حکومت کا کسی میٹر کے اوپر ڈسکشن کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ذاتی طور پہ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جب مہمان آتا ہے تو بندہ زیادہ اکرام کرتا ہے، آپ نے لائٹ کو بھی آف کر دیا. انہوں نے کہا یہ دیا جو ہے یہ بیت المال کے خرچ پہ جل رہا ہے، اور کیونکہ میں جب کام کر رہا تھا تو میں حکومت کا کام کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو جلایا ہوا تھا. لیکن اب کیونکہ میں اور آپ اپنی ذاتی بات کریں گے تو یہ بات جائز نہیں کہ میں بیت المال کے اس کو یوز کرتا رہوں اپنی ذاتی اس کے لیے، میں نے اس کو بجھا دیا. تو یہ ان صحابہ اکرام کی مثالیں تھیں جن کو اللہ نے دیا لیکن وہ لینے کی ہی خواہش نہیں رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس ہم سے دور رہے. ایک اور مثال وہی مشہور ہے کہ کچھ صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ امیر المومنین کو کچھ زیادہ خرچ ملنا چاہیے کیونکہ ابھی ان کے پاس جو ان کو منتھلی اسٹائپنڈ ملتا ہے بیت المال سے وہ کم ہے، تو ہمیں اتنا زیادہ ان کو تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، مطلب از دا باس، ان کو باس کو زیادہ ملنا چاہیے. اب لیکن یہ کس میں ہمت کہ وہ جا کے امیر المومنین سے سیدنا عمر سے جا کے کہے کہ حضرت آپ اپنا اسٹائپنڈ بڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے کہتے ہیں جو کہ آپ کی بیٹی بھی تھیں، حضرت عمر کی بیٹی بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی تھیں، تو ان کا بڑا عزت تھی، ام المومنات میں سے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں. تو انہوں نے جا کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جا کے بات کریں اپنے والد سے کہ بیت المال سے کچھ زیادہ لینا شروع کر دیں. اب وہ جب انہوں نے کہا کہ حفصہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں بات کہی کس نے ہے، یہ بات تمہیں کہی کس نے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی. انہوں نے کہا اگر تم مجھے یہ بات بتا دیتی کہ یہ کس نے کہی ہے تو ان لوگوں کے جسم پہ جو ہے وہ لیشنگ کے ٹھیک ٹھاک نشان پڑ جاتے کیونکہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے خود بتائیں. حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس کتنے جوڑے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک وہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں پہنتے تھے اور ایک وہ تھا جو کہ آپ جمعے والے دن یا کوئی ڈیلیگیشن آنی ہوتی تھی تب پہنتے تھے. آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے، رات کے اوڑھنے کے لیے ایک چادر تھی جو کہ سردیوں کے دنوں میں آپ اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے اور گرمیوں میں اپنے نیچے بچھا دیا کرتے تھے. تو اس طرح کی انہوں نے کہا کہ جب تم جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری اور تم جب جانتی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے اس طرح زندگی گزاری، تو میں کیوں اپنی زندگی کو بدلوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی منزل کو وہیں
ان لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری اور اپنی منزل تک پہنچ گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی زندگی اس طرح گزاروں اور منزل تک پہنچ جاؤں۔ لیکن یہ تو مثال تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کوشش کی کہ وہ لے ہی نہ مال کو۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے بہت مال دیا، اور جن کو مال ملا انہوں نے وہی کیا جو کہ اس دنیا میں سے بچنے کا طریقہ ہے، مال کو خرچ کیا۔ دو مثالیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے خاطر میں بہت مال خرچ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا اور انہوں نے بہت مال خرچ کیا۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کو میں بات کو یہاں ہی سمیٹ دیتا ہوں۔ یہ جو باقی کی دو مثالیں دوں ابھی یا بات کو سمیٹ دوں، کیا مشورہ ہے ساتھیوں کا؟ پاکستان والے کوئی ساتھی بتائے جن کی نمازوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، مجھے ان کی نمازوں کی فکر ہے۔ چلے میرے خیال سے وہ سارے ڈراپ ہو گئے، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر ہم مثال دے دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ شاید آپ سب نے یہ قصہ پہلے ہی سنا ہو کہ مسلمانوں کو مدینہ میں ایک پریشانی کیا آئی کہ ایک کنواں تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں سے بہت پیسے لیتا تھا وہاں سے پانی لینے کے لیے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، انہوں نے کہا ایک ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میری ملک کاؤ ہے، میں اس کو کیسے بیچ دوں؟ انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو کہ تم اس کا 50% مجھے بیچ دو، اور 50% رائٹ تم مجھے بیچ دو، لیکن پرائس تم مجھ سے پوری کی پوری لے لو، جتنا تم چاہتے ہو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ گریڈی تھا، وہ سمجھا کہ ہاں یار یہ تو بڑی زبردست ڈیل ہے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا اور 50% اونرشپ بھی میرے پاس رہے گی اور پیسے بھی مجھے پورے مل رہے ہیں، تو اس نے یہ ڈیل کر لی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ جو 50% ان کا رائٹ تھا، یعنی کہ جن دنوں میں ان کو رائٹ تھا یوز کا، ان دنوں میں انہوں نے پانی مسلمانوں کو مفت لینے کی اجازت دے دی۔ اب مسلمان صرف اسی دن آتے، پانی لیتے اور چلے جاتے، اور جو یہودی کا دن تھا اس دن اس سے کوئی پانی نہیں خریدنے آتا۔ تو یہودی کا احساس ہوا کہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو وہ ایک مہینے کے بعد عثمان رضی اللہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے باقی کا 50% بھی لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کتنے کا بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا ہی بیچنا ہے جتنا پہلے کا 50% بیچا تھا۔ عثمان رضی اللہ نے اس سے وہ باقی کا بھی 50% خرید لیا اور پورا کا پورا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دفعہ مدینہ میں قحط سالی ہوئی تو مال کی بہت کمی ہو گئی۔ اسی اثناء میں عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارت کا مال شام سے مدینہ کی طرف پہنچنے لگا، تو وہاں کے جو مدینہ کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو مال آ رہا ہے یہ ہم شہر میں آنے سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں، کیونکہ شہر میں جو ہے مال کی کمی ہے، پھر اس کو ہم اپنے اس کے اوپر ریٹ پہ اس کو بیچیں گے۔ تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مال آپ ہمیں بیچ دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا مجھے اس کے اوپر پروفٹ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 100% پروفٹ دیں گے۔ عثمان رضی اللہ نے کہا کم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو 200 پروفٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کم ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 300% پروفٹ دیں گے، آپ ہمیں یہ بیچ دیں۔ انہوں نے کہا کم ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کون اس سے زیادہ دے گا؟ آپ خود اس مال کو وہاں جا کے بیچیں گے، آپ کے خیال سے یہ مدینہ کے فقراء جو ہے وہ آپ سے 300 سے زیادہ % پہ آپ سے خریدیں گے؟ کوئی نہیں خریدے گا، ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ دے دیں، کیوں آپ اتنے زیادہ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس ایک ایسا خریدار ہے جو کہ منیمم جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس کا جو ہے وہ 100 مطلب اس کا 700 جو ہے وہ ملے گا ہی ملے گا، 700% اس کا ملے گا ہی ملے گا، اور اگر اتنا نہیں تو یہ تو ایک بار ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا دینا چاہیں تو وہ دیں گے ہی دیں گے، تو میں یہ تو اللہ کے ہی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا دیتے ہیں۔ وہ سارا کا سارا جب اونٹ مدینہ میں آئے تو سارا کا سارا لوگوں کو میں مفت بانٹ دیا، اللہ کے ساتھ ڈیل کر لی۔ آخری قصہ میں سناتا ہوں ایک اور صحابی کا، یہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے۔ ایک صحابی تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے، اور اس باغ کی باؤنڈری جو ہے وہ ایک اور صحابی ہیں ان کے باغ سے جا کے ملتی ہے، اور اگر میرے پاس
ان صحابی دوسرے صحابی کے 10 درخت میرے پاس آ جائیں تو میرا باغ جو ہے وہ اس کی لائن سیدھی ہو جائے گی اور میں اس کے ارد گرد ایک دیوار بنا لوں گا اور میں جو ہے وہ اس کو سیکیور کر سکوں گا. تو آپ یہ جو دوسرے صحابی ہیں ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ یہ 10 درخت جو ہیں مجھے بیچ دیں، کیونکہ یہ صاحب جو تھے، یہ صحابی جو تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے جو ریکویسٹ ہے اس کو پورا کر دیا جائے. تو انہوں نے جو دوسرے صحابی تھے ان کو بلایا. وہ صحابی ضعیف عمر تھے، زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ یہ درخت ان کو دے دیں. ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے باغ کو ویسے ہی رکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا باغ ہے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ 10 درخت جو ہیں آپ مجھے بیچ دیں. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر ہاؤ اباؤٹ دس کہ آپ مجھے یہ بیچ دیں اور اس کے بدلے جنت میں آپ کو ایک باغ دلانا اور جنت میں ایک مکان دلانے کا وعدہ میں آپ سے کر لوں اور اس کی ضمانت میں آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تھینک یو بٹ تھینکس بٹ نو تھینکس، میں اپنے یہ یہاں ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو نہیں دینا چاہتا. چلے گئے. ایک اور صحابی یہ بات چیت سن رہے تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو جنت میں باغ دلانے کا اور جنت میں مکان دلانے کا وعدہ ہے وہ صرف خاص ان صحابی کے لیے تھا، یا اگر میں ان سے یہ چیز خرید لوں اور آپ کو دے دوں تو کیا یہ وعدہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خرید کے مجھے بیچ دیں تو یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3rd صحابی سے جو یہ کانورسیشن سن رہے تھے ان کو کہا کہ یہ چیز آپ کو بھی مل سکتی ہے. تو وہ 3rd صحابی جو تھے وہ ضعیف صحابی، بوڑھے صحابی کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ مدینہ میں ایک فلاں باغ ہے جس میں 1000 کھجور کے درخت ہیں، آپ نے اس باغ کے بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس باغ کے بارے میں سنا ہے. اس باغ میں جو کھجور ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی لذیذ کھجور ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی یہ تعریف بھی ہے، یہ تعریف بھی ہے، یہ تعریف بھی ہے. خوب اس کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس باغ کے بارے میں پتہ ہے. میں اس باغ کا اونر ہوں. جس باغ کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں 1000 درخت ہیں اور یہ اس کی خوبیاں ہیں، اس باغ کا اونر میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں، یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا ڈیل کریں گے؟ انہوں نے کہا ڈیل میں آپ کے ساتھ یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ یہ 10 درخت جو ہیں آپ مجھے یہ بیچ دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ 1000 درخت کا باغ جو ہے یہ دے دیتا ہوں. اب جو بوڑھے صحابی تھے جب انہوں نے یہ سنا تو پہلے ہی وہ اس باغ سے اتنے امپریس تھے تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست سودا ہے کہ مجھے اتنے زبردست باغ مل جائے گا ان درختوں کے بدلے میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیل، آپ یہ 10 درخت مجھ سے لے لیں اور وہ 1000 درخت کا باغ مجھے دے دیں. یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 10 درخت اب میری ملکیت میں آگے ہیں اور یہ 10 درخت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کے ساتھ جو کرنا چاہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ اس کے بدلے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اب انشاءاللہ آپ کو جنت میں مکان اور جنت میں ایک کھجوروں کا باغ میں دلاؤں گا. وہ صحابی بہت خوش ہوئے. اسی خوشی کی حالت میں اپنے باغ کی طرف واپس گئے. اس باغ میں اس وقت ان کی اہلیہ اور ان کے بچے باغ کے اندر ہی تھے. وہ باغ کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ فلاں کی والدہ باہر آ جاؤ. تو انہوں نے ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں مطلب کیا ہو گیا آپ کو گھر سے باہر کھڑے ہو کے چیخے مارے، اندر آ کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھیا کیا جو بھی کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اس کے بدلے جو ہے ایک ڈیل کر لی ہے، یہ میں نے بیچ دیا ہے. تو ان کی اہلیہ نے کیا ڈیل کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بدلے جو ہے اس باغ کے بدلے جنت میں ایک گھر اور جنت میں ایک باغ خرید لیا ہے. تو اب تم بچوں کو لے کے ہمارے سامان کو لے کے باہر آ جاؤ، ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے. سبحان اللہ. ان کی اہلیہ بھی سمجھدار تھی. انہوں نے کہا کہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، زندگی میں سب سے پہلی بار تم نے کوئی بہترین سودا کیا اور وہ
یہ بات کہہ کے وہ بھی باہر آ گئے. تو یہ جو دنیا ہے اس کی دل سے اگر محبت نکالنی ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. دیکھیں، ایک ہے کہ بندہ مالدار ہو اور ایک ہے کہ مال کا چوکی دار ہو. لیکن اب یہ بات صرف اردو میں ہی سمجھائی جا سکتی ہے ورنہ اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ دیٹ گڈ. مالدار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ خود مال والے ہیں. اور مال کے چوکی دار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس کی بس حفاظت یہ کیے جا رہے ہیں، وہ آپ اس کے پاس اس کی اونرشپ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے مالدار بننا ہے. مالدار کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہے. اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جب یہ کریں گے تو اس سے دن سے دنیا کی دھومبہت خود بخود کم ہوتی جائے گی. ایک بندہ تھا، وہ اپنے شیخ کے پاس گیا. اس نے شیخ سے کہا کہ شیخ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے شیخ نے کہا کہ موت سے ڈرنے کے بجائے کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شیخ کے پاس کوئی بات لے کے جائیں اور شیخ آگے سے کوئی مشورہ دے تو بندہ دل میں سوچتا ہے کہ مطلب یار وٹ کائنڈ آف رسپانس از دس، میں ان سے بات کر رہا ہوں مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیسے خرچ کرو، مطلب کوئی کنیکشن ہے. بہرحال سمجھدار بندہ تھا، اس کو دل میں تو شک اٹھا لیکن اس نے منہ سے کوئی ایکسپریشن نہیں دیا. اس نے کہا کہ حضرت جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا. اور واقعی اس نے ایسا کیا کہ اب جا کے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا. اللہ کی راہ میں مال. کچھ مہینوں بعد وہ واپس شیخ کے پاس آیا اور شیخ کو کہتا ہے کہ شیخ ایک عجیب بات ہو گئی، مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ میں مال کو خرچ کروں، میں مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا اور واقعی اب میرے دل سے موت کا ڈر ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بچے، بات یہ ہے کہ انسان کو ڈر اس چیز سے لگتا ہے جو کہ ان نون ہوتی ہے. اس سے پہلے کیونکہ تمہاری تمام تر انویسٹمنٹ اس دنیا میں تھی، اس لیے تم اس دنیا میں کمفرٹیبل تھے، آخرت سے ڈرتے تھے. اب جب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا تو تم نے کچھ انویسٹمنٹ اللہ کے پاس بھی کرنا شروع کر دی. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کون ہے جو کہ اللہ کو قرض دے جو کہ اللہ اس کو کئی گنا واپس کرے. حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. قرض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ریفر کرتے ہیں لون کہ اللہ کو لون دینے سے مطلب یہ ہے کہ لون جب بھی لیا جاتا ہے تو اٹس ود دا پرومس ٹو ریٹرن، یعنی کہ جو چیز اللہ کے راہ میں خرچ کی گئی اٹ ہیز اے ڈیفینیٹ پرومس دیٹ اٹ ول بی ریٹرن. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب واپس کریں گے تو کئی زیادہ پروفٹ کے ساتھ ریٹرن کریں گے. تو تم نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا تو تم نے اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. اب جب کہ تمہاری انویسٹمنٹس اللہ کے ساتھ بھی تھیں تو تمہیں موت کا خوف تمہارے دل سے ختم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ تم سیکیور فیل کرنا شروع ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹس کچھ آگے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میری آگے کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کی محبت نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس چیز میں سے خرچ کرے مما تحبون جو کہ سب سے زیادہ انسان کو محبت رکھتی ہے. اور ان چیزوں میں سے جو انسان کے پاس ہے، خواہ وہ اس کے پاس دولت ہو، اس کا وقت ہو، اس کی صحت ہو، اس کی کچھ نور نہیں تو اس کی مسکراہٹ ہو، وہ خرچ کرے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں. انشاءاللہ اس بات کو یہیں روکتے ہیں. اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں. پھر ہم بات کریں گے کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی مثال کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. ابھی ہم نے صرف بات کی کہ دنیا کی لذت کا کیا مطلب تھا. اگلے سیشن میں بات کریں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے.